اپنی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں۔ مجھے بڑا خوشی ہو رہی ہے اتنا بڑا اجتماع دیکھ کے، اور اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ تمام آرگنائزیشن ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں اور اسکولوں کے حقوق کے لیے جہاد کر رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرونا ایک وبا ہے جو جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ سالوں سال چلے گی۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں۔ یورپ میں دیکھیں، انگلینڈ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، تمام اسکول کھلے ہیں اور ان کے جو کلاسیں ہیں، باقیچے ہیں، دفاتر ہیں، سارے بند ہیں، مگر انہوں نے تعلیم کو اتنی ترجیح دی ہے کہ وہ تعلیم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا جہاں تک تعلق ہے، تحریک انصاف نے جب اقتدار سے آنے سے پہلے کہا تھا کہ ہم تعلیمی انقلاب لائیں گے اور بڑھ چڑھ کے ہم ایمرجنسی نافذ، ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کریں گے، مگر جب اقتدار میں آئے عمران خان کے سارے جو اسے خواب بتائے تھے وہ سب جھوٹ نکلے، اور یہ سب سے بڑی تعلیمی سازش ثابت ہو رہی ہے اور اس کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چل رہی ہے۔ 80% ایسے اسکول ہیں جو کرائے پہ ہیں، اور میں اپنے فیوچر زون کی بات کروں تو زیادہ تر اسکول جو ہیں وہ کرائے کی بیٹنگ پہ ہیں، اور فروری سے لے کے تقریباً 9 مہینے اسکول بند رہے ہیں، تو زیادہ تر اسکول بند ہونے میں آ گئی ہیں کیونکہ اسکول والے تنخواہیں نہیں دے رہے، تنخواہیں ادا نہیں کر رہے، کرائے نہیں دے رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق چلیں۔ 11 کے بعد اسکول کھولنے ہیں اور جو ہے انشاءاللہ ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے، اور اگر انہوں نے اسکول میں ادارے نہ کھولے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بار ہم ساری مل کے اسکولوں کو تالے لگائیں گے، چابیاں حکومت کے دیں گے، کیونکہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تعلیم، یہ حکومت ذمہ داری ہے تعلیم کی۔ ایک بار پھر سب شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آخر میں ایک ہی گزارا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے پچھلے سال 7 جون سے اس کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ آج وہ تحریک عوامی رنگ اختیار کر رہی ہے۔ 7 جون کو لاہور میں پاکستان کے تمام پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے سربراہان، ایسوسی ایشنز کے مرکزی اور صوبائی صدور کو ہم نے لاہور میں جمع کیا تھا اور ایک عظیم تر اتحاد کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں آپ کے دھرنے کے اندر آ چکا تھا، مجھے اپنے پارٹی کی قیادت نے انسٹرکشن ایشو کی کہ آپ جا کے پارٹی کی نمائندگی کرے، آپ جا کے ان ہزاروں طالب علم کے اساتذہ، اسکولوں کے مالکان، ان کو یہ یقین دہانی کرے کہ جماعت اسلامی سینٹ میں بھی آپ کے ساتھ ہے، قومی اسمبلی میں بھی آپ کے ساتھ ہے، صوبائی اسمبلی میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے پچھلی دنوں آپ کے پہلے والے دھرنے سے پہلے اسمبلی کے اندر کال اٹینشن نوٹس جمع کیا ہے۔ آج میں صوبائی اسمبلی کے اندر جا رہا ہوں، آج اگر میرا کال اٹینشن نوٹس نہیں تھا میں کل ضرور اس کو ایجنڈے پہ لاؤں گا، وہ نہیں آیا تو میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کروں گا۔ میرے دوستو، یہ حکومت اس لیے سلیکٹڈ ہے، اس کے خلاف ہر جگہ اس حکومت کے خلاف دھرنے ہیں۔ آج میرے ساتھ سرکاری ملازمین نے رابطہ کیا ہے کہ ایک بڑا دھرنا کل وہ یہاں دیں گے، ہزاروں کے تعداد میں سرکاری ملازمین آئیں گے۔ سرکاری ملازمین نے اسلام آباد میں بنی گارا کے سامنے دھرنا دیا، ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا۔ یہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن گزشتہ 1 سال سے یہ دھرنے دے رہی ہے۔ یہ کس چیز کے لیے آواز اٹھا رہی ہے؟ یہ اس لیے کہ اس ملک کے اندر علم کی شمع کو یہ حکومت بجھا رہی ہے، یہ جلانا چاہتے ہیں۔ یہ اس کے لیے نکلے ہیں کہ اسکول کھول دیا جائے، SOPs کے ساتھ اسکول کھول دیا جائے۔
بدقسمتی ہے اور عجیب تضادات ہے کہ مارکیٹ کھلے ہے، شاپنگ مالز کھلے ہیں اور کسی جگہ بھی پابندی نہیں ہے، جگہ جگہ جلسے بھی ہوتے ہیں، الیکشن بھی ہوتے ہیں۔ 10 تاریخ کو 10 کا میں الیکشن ہے، اس سے پہلے زندہ الیکشن ہوا، اس سے پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا، لیکن الیکشن کے لیے کرونا نہیں ہوتا ہے، کرونا صرف اسکولوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ کیسا عجیب کرونا ہے؟ حکومت کا یہ فیصلہ کسی ریسرچ کی بنیاد پہ نہیں ہے، کسی تحقیق کی بنیاد پہ نہیں ہے، کیونکہ کرونا کا پریویلنس اسکولوں کے اندر سب سے کم ہے، اسکولوں کے اندر SOPs کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے۔ یہاں اس خیبر پختونخوا کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مجھے بتا دیا گیا ہے کہ 6,000 سے زیادہ پرائیویٹ اسکول ہیں، اس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ اساتذہ ہے، 1.5 لاکھ خاندانوں کو روزگار مل رہا ہے اور 1 ملین سے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ طالب علم پرائیویٹ اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ان بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے اور لوگوں کی رزق کا مسئلہ ہے۔ حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کرونا اب جلدی ختم نہیں ہوگا، کرونا آئندہ 2, 3, 4 سال تک رہے گا۔ ابھی تو آپ کی ویکسینیشن 1 ملین میں نہیں ہوئی ہے، اس لیے آپ کرونا کے ڈر سے لوگوں کا رزق بند نہیں کر سکتے، آپ کرونا کی ڈر سے تعلیم بند نہیں کر سکتے۔ یہ کریں گے تو آپ کرونا سے زیادہ نقصان کریں گے۔ اس لیے ہم آپ کے تمام مطالبے مانتے ہیں، ہم آپ کے تمام مطالبات میں آپ کے ساتھ ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور اس اسٹیج سے بھی کرتے ہیں، دیوان کے اندر بھی کریں گے، سوشل میڈیا پہ بھی کریں گے، بار بار کریں گے، ہر جگہ کریں گے کہ تعلیمی اداروں کو SOPs کے ساتھ اوپن کرے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ SOPs اور طریقہ کار طے کرے اور اس پیشنر طریقہ کار کے تحت اسکول اوپن کرے۔ بہت سے ایسے اسکول میرے علم کے اندر ہے کہ جو لوور مڈل کلاس کے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں، وہ کرونا کے اس وبا کے دوران حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں۔ یہاں سروائیول کا مسئلہ ہے، یہاں ایگزسٹینشل تھریٹ ہے تعلیمی اداروں کو۔ بہت سے ایسے تعلیمی ادارے جو کہ اپنے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دے سکتی ہے، عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں کہ آپ اساتذہ کو تنخواہیں دیں، اگر آپ کو فیس نہیں دے رہے ہیں اور اسکول آپ کے بند ہے تو اساتذہ کو تنخواہیں کیسے دی جائیں گی؟ ہمارے بچے گروئنگ ایج کے بچے ہیں، ہمیں اس تکلیف کا پتہ ہے کہ بچے گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کی تعلیم کا سلسلہ بند ہوتا ہے، ان کی مستقبل کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے دھرنے کی وضاحت سے اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور آپ کی ان مطالبات کی بھرپور آپ کو یقین دہانی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور میں نے جس طرح پہلے کہا ہم ہر جگہ ہر فورم کی انشاءاللہ تعالیٰ کو یہ آواز اٹھائیں گے، اسمبلی کے اندر بات کریں گے، اسمبلی سے باہر بھی بات کریں گے، سوشل میڈیا پہ بات کریں گے۔ حکومت سے آخری مرتبہ مطالبہ کرتے ہیں، کیبنٹ کی میٹنگ جاری ہے، آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے اندر ایڈجرمنٹ موشن کے ذریعے سے باقی بحث کو معطل کر کے اس مسئلے پہ بحث کی جائے، اس کو صوبائی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ڈسکس کیا جائے۔ میں اس بات کے اندر یہ بات اسمبلی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اٹھاؤں گا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک مرتبہ آپ کو پھر اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنے پارلیمانی گروپ کی طرف سے یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ کی آواز میں آواز ملا کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سنگ یہ جنگ جاری رکھیں گے۔